راضی سانو میاں جدو میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے دوبارہ رنگ سجنے بھی سجنے نے میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے دوبارہ رنگ سجنے بھی سجنے نے او مورا لاؤ 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 او مورا لا کے شیر نو جتاؤ میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے دوبارہ رنگ سجنے بھی میری آواز تیری آواز نواز مریم نواز میں کہوں گا آیا آیا اور آپ نے زور سے کہنا ہے شیر آیا 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 میری آواز تیری آواز نہیں 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 اس طرح نہیں اس طرح نہیں گلے بیٹھ گئے پانی نہیں ملا آپ کو میری آواز تیری آواز دو فٹ اوپر جمپ کر کے میری آواز تیری آواز میری آواز تیری آواز اب ذرا بیٹھ کے بولو سب بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ ایک سیکنڈ کوئی نو ایشو بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں یہ درمیان میں بیٹھ جائیں یہ بیٹی کے جوان بیٹھ جائیں ذرا بیٹھ کے بولو جیتے گو مریم نواز ذرا بیٹھ کے بولو مریم نواز ذرا بیٹھ کے بولو مریم نواز ذرا جوش سے بولو مریم نواز ذرا جوش سے بولو مریم نواز ذرا اٹھ کے بولو مریم نواز ذرا اٹھ کے بولو مریم نواز صحیح اٹھ کے بولو نا بھائی میری آواز تیری آواز میری آواز تیری آواز ایک نعرہ اور لگا کے پھر کاروائی شروع کرتے میں کہوں گا وزیر اعظم تو آپ نے کہا ہے مریم نواز ان کی اجازت سے وزیر اعظم مریم نواز اٹھ کے بولو مریم نواز ذرا جوش سے بولو مریم نواز ذرا جوش سے بولو مریم نواز ذرا جوش سے بولو مریم نواز میری آواز تیری آواز مریم نواز قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف زندہ باد قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف زندہ باد پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والا میاں نواز شریف زندہ باد پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والا میاں نواز شریف زندہ باد پاکستان میں موٹر ویز بنانے والا میاں نواز شریف پاکستان میں میٹرو بنانے والا میاں نواز شریف پاکستان میں سی پیک راداری بنانے والا میاں نواز شریف زندہ باد پاکستان کو پاکستان بنانے والا میاں نواز شریف زندہ باد پاکستان کو پاکستان بنانے والا میاں نواز شریف نواز شریف کشمیری لیڈر مریم نواز نواز شریف کشمیری لیڈر کشمیری لیڈر نواز شریف پاکستانی لیڈر نواز شریف بلوچی لیڈر نواز شریف پنجابی لیڈر نواز شریف سندھی لیڈر نواز شریف کے پی کے کا لیڈر نواز شریف پاکستان کا لیڈر نواز شریف نہیں بولے آپ مجھے مزہ نہیں آیا یار پاکستان کا لیڈر نواز شریف پاکستان کا لیڈر نواز شریف پاکستان کا لیڈر نواز شریف کشمیری شہداء کا وارث نواز شریف کشمیری مجاہدین کا وارث نواز شریف کشمیریوں کی اہمیت کا وارث نواز شریف کشمیری تشخص کا وارث نواز شریف اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا جو اس ناپاک پارٹی کا منصوبہ ہے اس کے خلاف میں کہوں گا بچہ کٹ ملے گا آپ نے 2 فٹ اوپر جا کے کہنا ہے کشمیر صوبہ نہیں بنے بچہ کٹ مرے گا کشمیر صوبہ نہیں بنے گا پورا 2 فٹ نہیں گیا آپ ابھی 1 فٹ گئے بچہ کٹ مرے گا کشمیر صوبہ نہیں بنے
बने गا, बच्चा बच्चा कट मरेगा। कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। गो न्याजी, गो न्याजी, मुक गया तेरा शो न्याजी, कौन न्याजी, कौन न्याजी, ओए मुक गया तेरा शो न्याजी। कौन न्याजी, कौन न्याजी। कश्मीर फरोश, मुर्दाबाद, कश्मीर फरोश, मुर्दाबाद, जरा उठ के कहो कश्मीर फरोश, मुर्दाबाद, कश्मीर फरोश, मुर्दाबाद, कश्मीर फरोश। मुर्दाबाद। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हो मोरा लाओ, 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 हो मोरा ला के शेर नु जताओ मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने। नारे तकबीर। मेरे साथ, मेरे साथ दुख्तरे पाकिस्तान तो मरियम नवाज हैं ही। आज हमने दुख्तरे कश्मीर का नारा लगाकर कश्मीरियों की आन बान और शान का पैरा इनके हवाले करते हैं। दुख्तरे कश्मीर, मरियम नवाज, जरा नहीं उठ के बोलो भाई। दुख्तरे कश्मीर, मरियम नवाज, दुख्तरे कश्मीर, मरियम नवाज, दुख्तरे कश्मीर। मरियम नवाज। अब फिर इमरान को जरा भेजना है, लेकिन जोर से भेजना। मुक क्या तेरा शो न्याजी। कौन न्याजी, कौन न्याजी। नहीं, अभी जोर आपने ढीला लगाया, वो 2 महीने और निकाल जाएगा। पूरा जोर लगाए ताकि अगले हफ्ते चला जाए। मुक क्या तेरा शो न्याजी, कौन न्याजी, कौन न्याजी, मुक क्या तेरा शो न्याजी। कौन न्याजी, कौन न्याजी, तो बंदा नंबर 2 न्याजी, कौन न्याजी, कौन न्याजी, एक टके के 2 न्याजी। कौन न्याजी, कौन न्याजी, ओ आ गया लंदन से तेरा प्यो न्याजी, कौन न्याजी, कौन न्याजी, आ गया लंदन से तेरा प्यो न्याजी। कौन न्याजी, कौन न्याजी, जोर से यार, मियां साहब देख रहे हैं। आ गया लंदन से तेरा प्यो न्याजी, कौन न्याजी, कौन न्याजी, आ गया लंदन से तेरा प्यो न्याजी। कौन न्याजी, कौन न्याजी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दोबारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने दोबारा रंग सजने भी सजने ने। हो मोरा लाओ, 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 हो मोरा लाओ। मंशात में, मंशात में। तेरा विंग मेरा विंग, तेरा विंग मेरा विंग, मेरी आवाज, तेरा विंग मेरा विंग। मरियम नवाज, भरपूर जवाब। तेरा विंग मेरा विंग, तेरा विंग मेरा विंग, तेरा विंग मेरा विंग। ताजदार खत्म नबूवत, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ईमान मुकम्मल होगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। कायदे यूथ कैप्टन सफदर। हो मोरा लाओ, हो मोरा लाओ, हो मोरा लाओ। पाकिस्तान का मतलब क्यों? जम करके यूथ। पाकिस्तान का मतलब क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर से रिश्ता क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पार से रिश्ता क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पार से रिश्ता क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह। मियाँ जदो आएगा, लग पता जाएगा, मियाँ जदो आएगा, लग पता जाएगा, मियाँ जदो आएगा। लग पता जाएगा। वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। मैं सलाम पेश करता हूँ नवाज शरीफ की बेटियों को, उसकी बहनों को, बापर्दा तहज्जुद गुजार बच्चियों को। ये है नवाज शरीफ की तरबियत,
یہ کشمیر پہ کٹنے والی نسل کی مائیں ہیں، اور فاروق حیدر کے ساتھ ایل او سی کراس کرو گے، کشمیر کو فتح کرو گے، انشاءاللہ کشمیر کو فتح کرو گے، انشاءاللہ بچہ بچہ کٹ مرے گا۔ کشمیر صوبہ نہیں بنے ایسے گا، نہیں، پورے پاکستان میں آواز آئے، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا۔ پاکستان میاں جدو آئے گا، لگ پتا جائے گا، آج تو اس کی بیٹی آئی ہے تو لگ پتا گیا ہے، جب میاں آئے گا تو کیا ہوگا؟ لگ پتا جائے گا، لگ پتا جائے گا، لگ پتا جائے گا، لگ پتا جائے گا۔ کا جال بچھایا میاں سب دا درد ونڈایا، ہر تھان تے ویکھو آیا میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے، میاں دے نعرے وجنے بھی وجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ببر شیرو، آج کے اس تاریخی اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام سے کیا جاتا ہے، تو میں مفتی عمر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس جلسہ عام کی اس تقریب کا آغاز کریں۔ مفتی عمر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ۔ اس جلسہ عام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع حویلی کے ببر شیروں اور ببر شیرنیوں، آج آپ پہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے ہر شخص نے آپ پہ فخر کیا ہے، آپ پہ رشک آیا ہے۔ جس طریقے سے آج آپ نے آپ پہ مریم نواز صاحبہ کا استقبال کیا، اس کے بعد بلا تاخیر میں ایک ایسی شخصیت کو سٹیج پہ بلانے جا رہا ہوں جس شخصیت کی وجہ سے آج یہ اتنا بڑا پنڈال سجا ہے، جس شخصیت کی وجہ سے حویلی کو یہ ضلع ملا ہے، جس شخصیت کی وجہ سے اس حویلی کے اندر یہ سڑکیں بنی ہے، جس شخصیت کی وجہ سے حویلی کے اندر اسپتال بنے ہیں، جس شخصیت کی وجہ سے حویلی کے اندر کالج بنے ہیں، جس شخصیت کی وجہ سے یونیورسٹیاں بنی ہیں، میری مراد میں ہم سب کے قائد چودھری محمد عزیز صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ محمد عزیز، ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مسلم لیگ نون کے
جلسہ عام کی مہمان خصوصی ہمارے قائد کی بیٹی دختر پاکستان دختر کشمیر محترم مریم نواز شریف صاحبہ، انتہائی قابل احترام شاہد خاقان عباسی صاحب، محترم جاوید لطیف صاحب، مصدق ملک صاحب اور پرویز رشید صاحب، یوتھ کے سربراہ میرے اور آپ سب کے بھائی محترم کیپٹن صفدر صاحب، محترم یاسر منشا صاحب، مسلم لیگ نون کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میری ماں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، آج آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آج آپ نے دختر پاکستان اور قائد پاکستان کی بیٹی کا اتنا بڑا استقبال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ضلع حویلی مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، اور خدا کی مہربانی سے اس قلعے میں کبھی کوئی سوراخ نہیں کر سکتا۔ محترمہ یہاں چیئرمین پیپلز پارٹی بھی آئے تھے، ویڈیو موجود ہے، اور چند سینکڑے لوگ تھے۔ یہاں پی ٹی آئی کے ابھی جلسہ ہوا، ایک ٹینٹ میں ہوا۔ آج میری بات سنیں، میری بات میں بولنا نہیں ہے، جب تک میں اشارہ نہ کروں آپ ڈسپلن بھول گئے۔ آج چشم فلک نے دیکھ لیا، اور فرش پہ بسنے والے جو کچھ اور خیال کرتے تھے ان سب نے دیکھ لیا کہ یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آج 25 جولائی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگ باغیرت ہیں۔ ہم میاں محمد نواز شریف کے نعرہ کے ساتھ ہیں، ہم میاں محمد نواز شریف کی اس سوچ کے ساتھ ہیں جس نے اس پاکستان کو ایٹمی پاکستان بنایا۔ ہم میاں نواز شریف کی اس سوچ کے ساتھ ہیں جس نے لوگوں کا حق حکمرانی تسلیم کرنے کے لیے اپنی حکومت کی قربانی دی۔ ہم اس نواز شریف کے ساتھ ہیں جس نے لوگوں کا حکمرانی تسلیم کروانے کے لیے جیل کی کال کوٹھڑی برداشت کی۔ ہم اس نواز شریف کے ساتھ ہیں جس نے کہا کہ پاکستان میں حکمرانی کا حق مخلوق خدا کو ہے، 22 کروڑ لوگوں کو ہے۔ اور یہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، جس کو میں تو کم از کم وزیر اعظم مانتا ہی نہیں، آپ بھی نہیں مانتے؟ ہاتھ اوپر کریں، پیچھے تک کریں، خواتین ہاتھ اوپر کریں۔ بالکل نہیں، آپ نہیں مانتے اس کو وزیر اعظم؟ یہ سلیکٹڈ ہے، اس کو مخصوص مقاصد کے لیے لے کے آئے، اور وہ مقاصد مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے، مسلم لیگ کے ہوتے ہوئے، وہ مقاصد ہم کبھی پورے نہیں کرنے دیں گے۔ یہ کشمیر کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، یہ تقسیم کشمیر کے فارمولے پہ گامزن ہے، لیکن عمران خان سن لو، تیرا یار مودی کشمیریوں کو نیچا نہیں دکھا سکا تو کس باغ کی مولی ہے؟ بندہ نمبر 2 نیازی، او بندہ نمبر 2 نیازی۔
نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، پھر لگانا ہی ہے تو میرے ساتھ لگا. موقع تیرا شو نیازی، نہیں مزہ نہیں آیا بھائی. موقع تیرا شو نیازی، ایک ٹکے کے دو نیازی. لندن سے آ رہا ہے تیرا پیو نیازی، لندن سے آ رہا ہے تیرا پیو نیازی. کیپٹن صفدر صاحب نے نعرہ لگایا کہ جب نواز شریف آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، جب باپ آئے گا تو اس پاکستان کے خلاف جو بچہ کہتا ہے میں نے فلاں ورلڈ کپ جیتا تھا، کہتے ہیں مہنگائی کیوں ہوئی تو کہتا ہے فلاں دفعہ اس طرح کھیلا تھا. او بے وقوف، تمہیں پتہ ہے کہ کرکٹ بائی چانس ہے، فٹ بال بائی فورس ہے اور ہاکی بائی ٹرک ہے. نہ تم نے فورس والی گیم کھیلی نہ تم نے ٹرک والی گیم کھیلی. کہیں سے بال ڈھیلا ہوا تیرے بیٹ کے ساتھ ٹکرا گیا اور تو بڑا بن گیا طوفان. بال کسی نے ڈھیلا پھینکا اور میں آج یہ کہتا ہوں میرا یقین ہے کہ یہ بھی اس نے سازش کی ہوگی، کیونکہ خود یہ چھکے چھکے مارنے والا نہیں ہے. یہ انتہا درجے کا بے وقوف آدمی ہے، اس کو کیا پتا چھکا کیسے مارتے. وہ کہیں وہ جس طرح کوئی بندہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور درخت کے نیچے آ کے شیر سو گیا، درخت کے اوپر چور تھا، چور کے ہاتھ سے تلوار گری اور شیر مر گیا تو اس نے کہا میں 30 مار خان. یہ اسی طرح کا ہے. آج کوٹا میں محترم مریم نواز شریف صاحبہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ جو مخلوق خدا یہاں اکٹھی ہوئی ہے یہ نہ تو ادارے ہیں اور نہ کہیں باہر سے آئے ہیں، اس سے دگنی مخلوق اس سے باہر ہے. تمام حویلی والوں، آج آپ نے تمام سڑکیں اور کوٹا بھر کے یہ بتا دیا کہ حویلی صرف مسلم لیگ کی ہے. میرے ساتھ لگائیں، یہ ساؤنڈ بند کریں، میاں کے نعرے میرے ساتھ لگائیں، میرے ساتھ لگائیں نعرہ. عمران صاحب میرے ساتھ لگائیں. فخر پاکستان میاں محمد نواز شریف، فخر پاکستان میاں محمد نواز شریف، قائد پاکستان، قائد پاکستان. نہیں لگایا نعرہ آپ نے پورا. قائد پاکستان. ذرا اٹھ کے بولو، ذرا اٹھ کے بولو، ذرا جوش سے بولو، ذرا ہوش سے بولو، ذرا جوش سے بولو. زندہ آباد بھائی، زندہ آباد، ہمارا قائد زندہ آباد. تو عمران خان گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو وہ شہر میں آتا ہے، اور اب تو شہر میں آ گیا ہے، تجھے واپس نہیں جانے دیں گے یہ شیر اور یہ شیرنیاں. اب تو واپس نہیں جائے گا. تیرا آخری وقت چل رہا ہے. پاکستان کی قوم کا لہو نچوڑ دیا ہے تم نے، طوفان مہنگائی کی ہے، اور میاں محمد نواز شریف کے بنائے ہوئے تعمیر کیے ہوئے پاکستان کو کھنڈرات میں بدل رہے ہیں. تمام تعمیراتی کام بند ہیں. اور یہاں آیا تھا ایک محترمہ، ایک آیا تھا گندھا پور، اور اس گندھا پور کوئی کشمیریوں نے وہ حالت کی ہے، اس کے منہ کے پشاوری چپل بھی لگی ہے. اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ جب ہماری حکومت بنے گی تو اس چپلی کو ہم میوزیم میں رکھیں گے.
کہ یہ ہے وہ چپل جو اس کو ماری گئی تھی جو کشمیر فتح کرنے آیا. یہ کشمیر کسی کا مفتوحہ علاقہ نہیں ہے. یہ ہمارے باپ دادا نے ڈنڈوں اور کلاڑیوں سے لڑ کے آزاد کروایا ہوا ہے. اور ہم اتنے نالائق وارث نہیں ہیں. کاشر دیش ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اپنی وراثت کو نہ سنبھال سکیں. ہم اس میں کسی گندا پور اور پی ٹی آئی نہیں، اس کا ایک پڑھے لکھے آدمی نے محترمہ جوڑ کے مجھے بتایا پی ٹی اور آئی کو اگر جوڑیں تو یہ پلیتی بنتی ہے. اس پلیتی کو ہم یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور جو لوگ ان کے سہولت کار ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ یہ مخلوق خدا، یہ بزرگ، یہ جوان، یہ خواتین، عفت ماں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آ جاؤ دیکھ لو اور عقل کے ناخن لے لو، ورنہ تمہارا پیچھا یہ نوجوان شاہراہ دستور پہ کریں گے، گھسیٹ گھسیٹ کے ماریں گے. اور تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور اجازت چاہوں گا. اگر ضرورت پڑے تو شاہراہ دستور اسلام آباد میں میرے ساتھ چلو گے؟ ہاتھ ہٹا کے بتاؤ. اگر بنی گالا سے اس منوس کو نکالنا پڑے تو چلو گے؟ وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہمیں حکم کریں، یہ حویلی کے پیرو جوان، یہ ہندوستان کے گولے اور گولیاں کھانے والے لوگ اگر ہندوستان سے نہیں ڈرے تو یہ نیازی کس بات کی مولی؟ آپ ہمیں حکم کریں، ہم اس چوہے کو بنی گالا سے نکال کے ڈی چوک میں لا کے پول کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں. امی جدو آئے گا، امی جدو آئے گا. ہم قائد پاکستان کے حکم کے منتظر ہیں. اگر قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کل حکم دیں تو اس پلیتی کو ہم گھسیٹ کے اس ملک کو اس نوزت سے پاک کر کے چھوڑیں گے. بالکل بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، آخری بات آپ سے کر رہا ہوں، کیا کسی مسلمان کے ووٹ کا وہ شخص اس کی پارٹی اقدار ہو سکتی ہے جو خاتم النبیین نہ کہہ سکے؟ بتائیں. جو لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں پہ گولیاں برسائے، جو لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو جیلوں میں ڈالے، اور قیامت کے دن اس کو ووٹ دے کے ہم نبی پاک کی شفاعت سے محروم نہیں ہونا چاہتے. جنت میں جانے کی ایک گارنٹی ہے، اپنے اعمال کوئی گارنٹی نہیں. شاید 23 گھنٹے 59 منٹ کوئی عبادت کرتا رہے اور 1 منٹ میں ایسی سوچ آ جائے کہ پروردگار عالم ساری عبادت کو مسترد کر دے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اپنے اعمال پہ کوئی جنت میں جائے گا، لیکن نبی پاک کا ہر امتی دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اکرم کا امتی ہوں، اور نبی پاک سے خداوند کریم کا وعدہ ہے کہ تیری ساری امت کو بخش دوں گا. جنت میں جانے کی گارنٹی صرف شفاعت رسول. تو کون بے وقوف ہے؟ بتا دو ان پلیتی والوں کو کہ دنیا تو تمہاری خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب کر رہے ہو. یہ پی ٹی آئی کے نشان پہ مہر لگانا نبی پاک کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کرنے کے مترادف. اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کو، مسلم لیگ نون پاکستان اور آزاد کشمیر کو،
ہم نے فتنہ ارتداد کے خلاف بل پاس کروایا، قادیانی کو کافر قرار دیا، لیکن ایک شخص قادیانی اپنا بیس بدل کے، اپنا روپ بدل کے پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو قادیانی کافر ہے کہ نہیں؟ بھائی ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ قادیانیوں کا جو یار ہے وہ بھی کافر ہے کہ نہیں؟ قادیانی کو جو یار ہے وہ غدار بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ لادین بھی ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یوتھ کے جوانوں، مجھے آپ پہ اتنا فخر ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، مجھے آپ پہ اتنا فخر ہے کہ آج میرا دل کہتا ہے میں اپنے جگر کے ٹکڑے کر کے آپ لوگوں کو کھلا دوں۔ آپ نے ہمیشہ میرا مان رکھا ہے، خدا آپ کا مان رکھے۔ اب چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، محترمہ نے عباس پور میں جلسہ کرنا ہے، میں محترمہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس دن سے آپ نے آزاد کشمیر کا رخ کیا ہے اس دن سے ان پی ٹی آئی پلیتی والوں کی نیندیں اڑ چکی۔ آپ نے آزاد کشمیر کی سیاست کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ کل آپ کا بھی باغ میں جلسہ تھا اور اس سلیکٹڈ کا بھی جلسہ تھا، ویڈیو موجود ہے۔ اس کے جلسے میں دور دور لوگ کھڑے تھے، آپ کے جلسے میں ایک سوئی بیچ میں نہیں جا سکتی ہے، دیکھ لیں۔ پاکستان کے غداروں کو، اب چشمے فلک نے بھی دیکھ لیا، بند کریں بھائی، کشمیر کے سوداگروں کو، چشمے فلک نے بھی دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں لوگ کس قائد کے کارکن ہیں، اور لکھنے پڑھنے والوں میں نے دیکھ لیا، جو وہ کسی کی مرضی پہ کاغذ لکھتے ہیں نا، انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ اور ان کو میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، عقل پکڑو، عقل کے ناخن لو۔ یہ لوگ جس کے ساتھ ہیں، لیڈر وہی ہے، اور کسی لیڈر کی بات ہی انٹرنیشنل لیول پہ سنی جائے گی۔ آج جس سلیکٹڈ کو تم نے بٹھایا ہوا ہے، اس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں، اقتصادی طور پہ کی ہیں اور اخلاقی طور پہ جڑیں کھوکھلی کی ہیں۔ جاوید لطیف صاحب، آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ کا قصور یہی تھا کہ آپ ٹاک شو میں جا کے ان گندے لوگوں کو جواب دیتے تھے، اس کی آپ کو سزا ملی ہے۔ اس مرحلے پہ محترمہ، اس مرحلے پہ میاں صاحب دیکھ رہے ہیں، میاں جدو آئے گا، میاں جدو آئے گا، میاں جدو آئے گا، میاں جدو آئے گا، پتا جائے گا۔ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، 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 میاں جدو آئے گا۔ آپ کو پتا جائے گا۔ میاں صاحب آپ کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، جوش اور ولولہ، کھڑے، میاں صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ میاں جدو آئے گا، میاں جدو آئے گا، میاں جدو آئے گا، میاں جدو آئے گا، میاں جدو آئے گا۔
آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں محسن جدو آئے جدو گا نہیں، جدو نہیں، میں نعرہ لگاؤں گا میاں آ رہا ہے، آپ نے کہنا ہے سلیکٹڈ جا رہا ہے۔ اب جدوں کی بات ختم ہو گئی، انشاءاللہ اب میاں آ رہا ہے انشاءاللہ اور یہ سلیکٹڈ جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میں نعرہ لگاؤں گا، میاں صاحب لائیو دیکھ رہے ہیں، میاں آ رہا ہے، میاں آ رہا ہے۔ آرام سے نعرہ لگائیں، میں کہوں گا میاں آ رہا ہے، آپ نے کہنا ہے نیازی جا رہا ہے۔ میاں آ رہا ہے، نیازی جا رہا ہے، میاں آ رہا ہے، نیازی جا رہا ہے، میاں آ رہا ہے، نیازی جا رہا ہے، میاں آ رہا ہے۔ نیازی جا رہا ہے۔ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف، زندہ باد قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف، زندہ باد فخر پاکستان میاں محمد نواز شریف۔ زندہ باد موقع تیرا شو نیازی، نیازی کا نیازی موقع تیرا شو نیازی، کا نیازی کا وہ ایک نیازی ٹکے کے دو نیازی، کا نیازی کا نیازی ایک ٹکے کے دو نیازی۔ کا نیازی کا نیازی لندن سے آ رہا ہے تیرا پیو نیازی، کا نیازی کا نیازی لندن سے آ رہا ہے تیرا پیو نیازی۔ کا نیازی کا نیازی تو چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، خوب پنجاب ایک دفعہ پھر سڑکاں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، محترمہ آپ کا شکریہ، پھر آپ کی ٹیم کا، پھر اپنی مدر پارٹی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں، نہ کبھی آپ نے ہمیں تنہا چھوڑا، نہ آپ کو چھوڑیں گے، نہ میاں محمد نواز شریف کے بیانیہ کو چھوڑیں گے، نہ میاں محمد نواز شریف کے ویژن کو چھوڑیں گے۔ میاں صاحب کی حکم پہ ہماری گردنیں حاضر ہیں، ہمارا لہو حاضر ہے۔ میاں دے نعرے رچڑے بھی بجڑے نے تمہارا رنگ سجڑے ہمارا لہو حاضر ہے۔ جب ضرورت پڑی محترمہ تو پکار لینا حویلی کے ان جوانوں کو، کاؤٹا کے ان بوڑھوں کو، میری ان ماؤں کو، میری ان بہنوں کو، میری ان بیٹیوں کو۔ پتھر عزیز یہ انشاءاللہ پتھر جو آپ عزیز، کہیں گے پتھر عزیز وہاں عزیز تیرے حکم پر مہربانی مہربانی آپ سب کا دل کی ہمیں گہرائیوں سے آج آپ نے 25 تاریخ کو ہونے والے الیکشن کا بھی فیصلہ دے دیا۔ بات میری سنیں، بات میری سنیں، اور لکھنے پڑھنے والوں، لکھنے پڑھنے والوں، آؤ دیکھ لو، آؤ دیکھ لو، اور اگر ان امیدواروں میں کوئی عقل آخری کونے میں بھی ہو تو ان کو بھاگ جانا چاہیے، ان کو الیکشن چھوڑ جانا چاہیے۔ محترمہ یہاں کہا گیا کہ الیکشن پی ٹی آئی کی ادھر حکومت ہے اور وہ یہاں جیتیں گے۔ ہم نے کہا ہمارے ووٹ کی طرف اور میلی آنکھ دیکھا، تمہاری آنکھ نکال دیں گے اور کتوں کو کھلا دیں گے۔ وہ آنکھ وہ ہاتھ جو ہمارے ووٹ کی طرف دیکھے گا، بڑھے گا، اس کو کاٹ کے کتوں کو کھلائیں گے۔ لکھنے والوں لکھ لو، اگر کسی نے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی، خاموش رہیں بیٹا، خاموش رہیں، اگر کسی نے کوئی دو نمبری کرنے کی کوشش کی تو پھر گلا نہ کرنا، گلا نہ کرنا، گردنیں کاٹ دوں گا۔ اور انتظامیہ والوں سن لو، اگر ایک میرے ووٹر یا ووٹ کی طرف کسی نے دو نمبری کرنے کی کوشش کی تو جتنے بندے مریں گے ان سب کا قاتل عزیز ہوگا۔ باندھ سکتے ہو، گرفتار کر سکتے ہو تو کر لو، ایف آئی آر درج کر سکتے ہو تو کر لو،
लेकिन आप अपने वोट के तकद्दस का पहरा करेंगे। इंशाल्लाह। तुम्हें भूल है, तुम भूले हुए थे कि जीबी में गए थे। बड़ा फर्क है यहाँ और जीबी। अभी ये लोग 74 साल से हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं आपके 2 नारे अगर मोदी कुछ नहीं कर सकता तुम क्या करोगे? और अगर अब भी तुम्हें अकल ना आया तो फिर गिला ना करना। इसके बाद मैं आपका और अपनी मेहमान खुसूसी अपनी बहन दोख्तर पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान की दोख्तर मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया फिर अदा करता हूँ। आपके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने माओ बहनों और बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब एक सफदर साहब 2 नारे लगाएंगे, उसके बाद फजीला मंजूर जहाँ कहीं भी वो स्टेज के करीब आ जाए वो मोहतरमा को हमारी जहाँ की सकाफती टोपी और कश्मीरी शाल पहनाएगी। उसके बाद मोहतरमा को मैं दावत दूंगा। आशिक़े रसूल चौधरी अजीज, आशिक़े रसूल चौधरी अजीज, आशिक़े रसूल चौधरी अजीज, जिंदाबाद। ये वीडियो लिंक मदीना मुनव्वरा तक जा रहा है, रूहानी लिंक खुल गया है, लिहाजा खड़े होकर जवाब दो। ताजदार खत्म नबूवत खड़े होकर मदीना तलक शफात का सवाल है। आशिक़े रसूल चौधरी अजीज जिंदाबाद। जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद। जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद। जिंदाबाद। ऐसे नहीं आवाज जाए। ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद। जिंदाबाद। आज से चौधरी अब्दुल अजीज नहीं, पीर अब्दुल अजीज होगा। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। साउंड वालों को मैंने जो कश्मीरी तराने का कहा था वो काइंडली आप लगा दें। मरियम नवाज आई लव यू। अब मैं आप सब खड़े हो जाएं। तशरीफ ला रही है दोख्ते पाकिस्तान, कायदे पाकिस्तान की बेटी, मुस्तकबिल के वजीर आजम, मेरी आवाज तेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। तालियों की गूंज में, नारों की गूंज में, तालियों की दोख्ते पाकिस्तान। तेरी आवाज मेरी आवाज। मरियम नवाज। मरियम नवाज। तेरी आवाज। नून लीग दा साथ निभाओ ना, तुझे पासे जाओ ना, मुड़ के तो का खाओ। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। ओ मोरा लाओ, 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 ओ मोरा ला के शेर नु जताओ। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने जताओ। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरवर्ड कहूटा वालों, हवेली के मेरे शेरों, हवेली की मेरी शेरनियों, हवेली के फॉरवर्ड कहूटा के मेरे भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, बहनों, माओ, बेटियों, आप सबको कश्मीर के बेटों मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम। वालेकुम सलाम। और आपको आपकी बेटी, फॉरवर्ड कहूटा की बेटी
बिनते कश्मीर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मोहम्मद अजीज साहब, अल्लाह ताला के, ये कौन है? माइक प्लीज, माइक बंद कर दे पीछे से, दूसरा माइक बंद करें, मुझे बात करने दें। चौधरी मोहम्मद अजीज साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको मुबारक हो। 25 जुलाई का इंतखाब आप अल्लाह के फजल से आज जीत गए हैं। और मैं, हवेली वालों, आज मैं इतनी हैरान हुई, इतनी इम्प्रेस हुई, क्योंकि चौधरी मोहम्मद अजीज साहब यूं हाथ उठाते हैं तो मजमा उठ जाता है, हाथ नीचे करते हैं तो सब नीचे हो जाते हैं। मैंने कई सैकड़ों जलसे किए, मगर इतना नज्म ज़ब्त मैंने कभी नहीं देखा। ना तुझे पासे जाओ ना मुड़ के तो। और जिस तादाद में आज घरों के कामकाज छोड़कर मेरी माएं, बहनें, बेटियां आज इस जलसे में तशरीफ लाई हैं, मैं दोनों हाथों से आपको सलाम करती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। मैं भी चाहती हूं कि मुझे भी ये आ जाए कि मैं हाथ ऊपर करूं तो सब लोग खड़े हो जाएं, हाथ नीचे करूं तो ठहरो, जरा आजमा के देखूं, आजमा के देखूं, चले। वाह, जिंदाबाद, मजा आ गया। आज मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं एलओसी पे खड़ी हूं, मैं एक ऐसी जगह पे खड़ी हूं जिसके 3 अतराफ पे एलओसी है, तो मैं सबसे पहले उन कश्मीरी, मकबूजा कश्मीर जो सरहद के एलओसी के उस पार हैं, मैं फॉरवर्ड कहूटा के हवेलियों के बासियों के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर के उन शहीद बेटों को, उनकी माओं को, उनकी बहनों को, उनके बुजुर्ग वालिदैन को मैं तहे दिल से सलाम पेश करती हूं। और मैं उनको ये कहना चाहती हूं, मकबूजा कश्मीर के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माओ, बेटियों, कि आपकी कुर्बानियां इंशाअल्लाह ताला रायगा कभी नहीं जाएंगी। वो 1 लाख शुहदा जिन्होंने अपनी सरजमीन की आजादी के लिए अपना खून बहाया है, मरियम नवाज शरीफ आज एलओसी पर खड़ी होकर इंशाअल्लाह ताला आपसे ये वादा करती है कि नवाज शरीफ और आजाद कश्मीर के मेरे सब ये भाई आपका मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और ना सिर्फ ये मुकदमा लड़ेंगे, बल्कि सिलेक्टेड की तरह कश्मीर को मोदी के हवाले नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये नवाज शरीफ कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेगा भी और जीतेगा भी। तुम्हारा रंग सजड़े पे सजड़े ने, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ। नवाज शरीफ जब कश्मीरियों का वकील होगा तो बुरहान वानी शहीद का मुकदमा उसने एक शेर की तरह अमेरिका में सलामती काउंसिल में लड़ा था। नवाज शरीफ जैसा शेर होगा तो दुश्मन के 5 एटमी धमाकों के जवाब में उसने 6 एटमी धमाके किए।
اس نے منہ لٹکا کر کشمیریوں کو یہ نہیں کہا کہ اگر بھارت کشمیر اچک کر لے گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے سر پھینک کر یہ نہیں کہا کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو. اس نے یہ رونا نہیں رویا کہ مودی میرا فون نہیں سنتا. کشمیر کا مقدمہ کمزور نہیں ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں. کشمیر کا وکیل آج کل جو وکیل ہے، جعلی وکیل جس کا نام عمران خان ہے، وہ کمزور ہے. یہ مقدمہ صرف نواز شریف جیسا بہادر لیڈر لڑ سکتا ہے. یہ مقدمہ صرف آزاد کشمیر کی یہ شیرنی اور شیر لڑ سکتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پہلے سب آزادی کا نعرہ لگاؤ، جو کہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے غیور عوام کے لیے ہے جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. بھارت سن لو، آزاد کشمیر کیا کہہ رہا ہے. ہم لے کے رہیں گے، ہم چھین کے رہیں گے، اب مل کے رہے گی. مائیں بھی بولے، میرے بھائی بھی بولے، جوان بھی مانگے، اب مل کے رہے گی، ہم لے کے رہیں گے. انشاءاللہ آزادی لیں گے بھی، اور سب مل کر نواز شریف کی قیادت میں مقبوضہ کشمیر میں جائیں گے انشاءاللہ. سڑکاں دا جال بچھایا، میاں سب دا درد ونڈایا، ہر تھاتے ویکھو آیا میاں دے نعرے بجنے نے، تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نے. اور جو نواز شریف جو اس دھرتی کا بیٹا ہے، کشمیر کے ساتھ تو اس کا خون کا رشتہ ہے نا، خون کا. ہمارا لاکھ شیر نو جتاؤ، میاں دے نعرے بجنے نے، تمہارا رنگ. میرے کشمیری بہن بھائیوں، نواز شریف صرف آپ کا شیر لیڈر ہی نہیں، اس کا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. جی لگائیں، کون سا نعرہ لگائیں؟ ایک نعرہ لگاؤں گا، نواز شریف کے وارث. تو آپ نے کہنا ہے کشمیری زندہ ہے. نواز شریف کے وارث، نواز شریف کے وارث. اور اسی نواز شریف کو تم نے غدار کہا، جس نے برہان وانی کا مقدمہ لڑا، جس نے 6 ایٹمی دھماکے کیے، اس کو تم نے غدار کہا. اگر وہ غدار ہے تو ہم سب غدار ہیں. ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ، ہمارا لاؤ. پاکستان میں جو جتنا بڑا محب وطن ہوتا ہے، اس کو غداری کا بھی اتنا بڑا لقب دیا جاتا ہے. تو جس کو غداری کا لقب ملے، غداری کے لقب بانٹنے کے لیے، چوروں کا لقب بانٹنے کے لیے، ڈاکو کا لقب بانٹنے کے لیے ہم نے بہت ساری فیکٹریز کھول رکھی ہیں. جس کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کا عوامی مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کو عوام کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے، اس کے لیے یہ پٹاریاں کھل جاتی ہیں. کہیں سے غدار کا لقب نکلتا ہے، کہیں سے چور کا لقب نکلتا ہے، کہیں سے ڈاکو کا لقب نکلتا ہے. تو میرے کشمیری بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، پاکستان میں جس کو غدار کا لقب دیا گیا، وہ اتنا ہی بڑا محب وطن ہے. اور غداری کے فتوے بانٹنے والوں، دیکھو آج اسی محب وطن نواز شریف کی بیٹی ہزاروں میل کا سفر طے کر کے LOC پر کھڑی ہے.
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अजीज साहब, आपका शुक्रिया कि आज आपने मुझे इतने खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका दिया। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नाल रजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग। और फिर उसके बाद मैं सरहदों पर खड़े पाकिस्तान की फौज के उन मुहाफिज बेटों को भी सलाम पेश करना चाहती हूं जो किसी भी सियासत से बालातर होकर अपने वतने अजीज के दिफा के लिए सरहदों पर खड़े जाने हथेलियों पर लेकर अपने वतन का मुहाफिजा कर रहे हैं, मुहाफिज बने हुए हैं, अपने वतन की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे फौजी बेटों, मेरे फौजी भाइयों, मैं आप सबको LOC पे खड़े उन तमाम पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी मिट्टी के बेटों को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, दिल्ली तक करेगी मौज, दिल्ली तक करेगी मौज, दिल्ली तक करेगी मौज। और मुझे खुशी है कि मैंने अपने जलसों का आगाज और उनका जो दरमियान था, और आज मेरे जलसों का, मेरी कैंपेन का अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन है। आज 13 दिन हो गए मैं कश्मीर हूं, घर नहीं गई वापस। मैंने घर क्यों जाना था, मैं तो अपने घर में खड़ी हूं। नगरी आवाज़े जिदा खुशहाली आगाज़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी पैसों वाली मशीन के पास जलसा नहीं किया। कल मैं बाग में गई, उसी बाग में मुझसे एक दिन पहले अपनी नई नवेली ATM के पास इमरान खान ने आकर जलसा किया था। तमाम तर सरकारी इखराजात के बावजूद उस जलसे में बाग के लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। और जब मैं बाग गई, यकीन जानो हवेली वालों, मेरा ऐसा इस्तकबाल किया बाग वालों ने कि मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। मियां सब दा दर्द वंडाया, हर ताते बेखाया, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग। और सुनने में आया है कि बाग में, क्या नाम है उनके कैंडिडेट का, जिनको वो उठाकर इस्लामाबाद से स्मगल कर कर आजाद कश्मीर ले आए हैं, तनवीर इलियास साहब, उनके ऊपर इल्जाम लगा है कि उन्होंने एक ऑफिसर को 1 अरब रुपए की रिश्वत दी। कश्मीरियों, मुझे एक बात बताओ, जो आपके वोट को 1 अरब रुपए में खरीदने की कोशिश करे, क्या वो गीदड़ आपका लीडर हो सकता है? और जानते हो 2016 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो यही सरदार तनवीर इलियास साहब, इन्होंने मुस्लिम लीग नून से सेनेट का टिकट मांगा और ये मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहते थे। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया कि मैं 50 करोड़ रुपया पार्टी फंड में देता हूं, मुझे सेनेट का टिकट दें। नवाज शरीफ साहब ने वापस पैगाम दिया कि नवाज शरीफ टिकट देता है अपनी जमात को, बेचता नहीं है। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और कश्मीर के अवाम आज ये पूछ रहे हैं कि रिश्वत पकड़ने वाले को, रिश्वत लेने वाले को
تو آپ نے پکڑ کر نوکری سے برخاست کر دیا. جس نے رشوت دی ہے, جو رشوت دے کر خریدنے والا ہے, وہ آج عمران خان کے ساتھ سٹیج پر کیوں بیٹھا ہے؟ شیخ پہلے ورلڈ کپ جیت کر بھارت کو اتنا حوصلہ دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس چینج کر لے. پھر تمہاری وزیر نے جب تمہیں جھنڈا پکڑایا آزاد کشمیر کا, تو تم نے اس جھنڈے کو ہاتھ لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا. آج تم آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنا کر آزاد کشمیر سے اس کا جھنڈا بھی چھیننے آئے ہو. فارورڈ کہوٹا والوں, حویلی والوں, میں آپ کو خبردار کرنے آئی ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ کے الیکشن پہ چوری ڈاکہ ڈال کر اپنا کٹھ پتلی وزیر اعظم یہاں پر لا کر آپ سے آپ کی آزادی, آزاد کشمیر کی آزادی, آپ کی پہچان, آپ کا تشخص چھینا جائے, آپ سے آپ کا جھنڈا چھینا جائے, آپ سے آپ کی سرزمین چھینی جائے اور آپ کو پاکستان کا صوبہ بنا دیا جائے. لیکن جعلی لیڈر, جعلی ووٹ, جعلی تختیاں, جعلی مینڈیٹ, جعلی منصوبے, جعلی دعوے کرنے والے, یاد رکھو کہ آزاد کشمیر میں تمہارا کوئی جعلی دعویٰ نہیں چلے گا. میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بولو, سردار تنویر الیاس, جس کو پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا, جو ابھی چند سال پہلے 2016 میں نواز شریف کا ٹکٹ مانگ رہا تھا, اس کے ہاتھوں تم کتنے روپے میں بکے ہو؟ میں پوچھتی ہوں عمران خان, تم نے اس نئی نویلی ATM سے کشمیریوں کا ووٹ کتنے روپے میں خریدا ہے؟ سوچو, جس نے سرکاری محکمے کے ایک افسر کو 1 ارب روپیہ رشوت آفر کی ہو, اس نے ٹکٹ لینے کے لیے عمران خان کو کیا دیا ہو؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہوٹا والوں, یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ مریم نواز شریف نہیں کہہ رہی, یہ عمران خان نہیں کہہ رہا, یہ اخبارات کی رپورٹس خود کہہ رہی ہیں کہ 1 ارب رشوت کے الزام میں اس سرکاری افسر کو یہاں سے نوکری سے برخاست کیا گیا ہے. اور دیکھو ابھی معیشت کی بات کرتی ہوں, پہلے ذرا کیونکہ LOC پر کھڑے ہیں تو پہلے کامیاب ترین خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں. کشمیریوں, آپ کا مقدمہ تو عمران خان نے کیا کرنا ہے, کیا لڑنا ہے. ہماری کامیاب ترین خارجہ پالیسی کے 3-4 نکات ذرا دیکھو. نواز شریف کو مودی کا یار کہنے والے جب تمہاری باری آئی تو کشمیر مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گئے, اور واپسی پر عوام کو یہ کہتے ہو کہ میں ورلڈ کپ لے کر آیا ہوں.
تمہاری کامیاب خارجہ پالیسی یہ ہے کہ سی پیک پہ آج چائنا نے کام بند کر دیا ہے. تمہاری کامیاب خارجہ پالیسی یہ ہے کہ داسو ڈیم کے اوپر چائنیز پر حملہ ہوتا ہے اور 10 چائنیز اہلکار مارے جاتے ہیں. تمہاری کامیاب پالیسی یہ ہے کہ چائنا جو نواز شریف کے وقت میں پروجیکٹ منصوبے پیسے لے کر پاکستان آ رہا تھا, آج وہ اپنے لوگوں کی ہلاکت کی تحقیقات کرنے پاکستان آ رہا ہے. تمہاری کامیاب خارجہ پالیسی یہ ہے کہ دن دہاڑے اسلام آباد سے افغان سفارتکار کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے اور تم منہ دیکھتے رہ جاتے ہو, اور بجائے اس کے کہ تمہیں اس کے بعد کوئی شرم آئے تم افغانستان سے معافی مانگو کہ میں سفارتکاروں کی حفاظت نہیں کر سکا کیونکہ میں سرکاری خرچے پر آزاد کشمیر میں آ کر ووٹ مانگ رہا تھا. بجائے اس کے کہ تم افغان بھائیوں سے معافی مانگتے. وزارت داخلہ کے پتہ ہے کیا بیان آ رہے اس بچی کے بارے میں جو اغوا ہوئی ہے کہ وہ اس لیے اغوا ہوئی ہے کہ وہ وہاں اکیلی تھی, وہ ٹیکسی میں بیٹھی تھی. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے. یہ کوئی بہانہ ہے؟ وہ چاہے اکیلی سفر کر رہی تھی یا ٹیکسی میں بیٹھی تھی, اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری تھی. اب کیا اپنی ناکامی چھپانے کے لیے تم نے سفارتی آداب کا بھی مذاق بنا کر رکھ دیا؟ شرم آنی چاہیے. اور ان کی خارجہ پالیسی کی ایک اور بات بتاؤں, جس دن شہید برہان وانی کی برسی تھی اس دن وزارت خارجہ میں ناچ گانا ہو رہا تھا. کوئی میرے کشمیری بھائیوں کوئی ایک ملک کا نام بتا دو, دوست ملک کا نام بتا دو کہ کون دوست ملک ہے جو آج اس نالائق اور نااہل سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی ایک ملک کا نام آتا ہے؟ اور اب معیشت کا حال سن لو ذرا پلیز, معیشت کا بھی حال سن لو. نواز شریف کے وقت میں جی ڈی پی کا مطلب تھا گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ. عمران خان کے زمانے میں جی ڈی پی کا مطلب ہے گیس, ڈیزل, پیٹرول. اتنی کامیاب معیشت جا رہی ہے, معیشت اتنی ترقی کر رہی ہے کہ چینی کی قیمتیں آسمان پر, پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر, آٹے کی قیمتیں آسمان پر, ڈیزل کی قیمتیں آسمان پر, بجلی کی قیمتیں آسمان پر, گیس کی قیمتیں آسمان پر. اور اتنی مشکل سے, اتنی محنت کے بعد نواز شریف نے جن اندھیروں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن اندھیروں سے ملک کو نکالا تھا, یاد ہے نا نواز شریف سے پہلے کا وہ وقت جب ملک میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, یاد ہے نا؟ وہ لوڈ شیڈنگ نواز شریف 3 سال میں 0 پر لے آیا تھا. اب جانتے ہو پاکستان میں 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے, 1 گھنٹہ بجلی جاتی ہے. اس 0 لوڈ شیڈنگ کو 12, 14, 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر لانے کے لیے اتنی بڑی نالائکی اور نااہلی چاہیے ہوتی ہے. اور پھر مجھے تو
یہی سننے کو ملتا تھا. یہ بہت ضروری بات ہے حویلی والوں. مجھے تو میڈیا کا ایک حصہ جو کہ پروپیگنڈا پہ مامور ہے, ان سے تو مجھے یہی سننے کو ملتا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز فوج کے خلاف ہیں, اور فوج نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف ہے, اور فوج نے مریم نواز کے چہرے پہ ریڈ کراس لگا دیا ہے. میرا اور نواز شریف کا تو مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن میری کشمیر کے کیمپین کے دوران میں بہت سارے علاقوں میں LOC پر گئی. یہاں پر چپے چپے پر فوجی جوان اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے ہیں. میں یہ بات آپ کو بتاؤں جو آپ لوگوں کے لیے شاید انکشاف ہوگا. ان پروپیگنڈسٹ کے منہ پہ تب تھپڑ پڑا جب ہر فوجی جوان جو میرے راستے میں کھڑا تھا اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرا استقبال کیا. اور ایک فوجی نے میری گاڑی روک کر مجھے یہ کہا, اس نے پہلے اجازت لی کہ میں دوسرے دروازے پہ جہاں میں بیٹھی تھی, اس نے کہا میں ادھر آ جاؤں. میں نے کہا آؤ بیٹا, وردی میں تھا. اس نے کہا کہ میڈم آپ کی سپیچز ہمیں موبائل رکھنے کی اجازت نہیں, آپ کی سپیچز ہم ریڈیو پہ سنتے ہیں. اور میں عمران خان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پیسے والی مشینوں کے پاس جا کے جعلی جلسے, وہ بھی جلسیاں کیوں کرتے ہو؟ ادھر آؤ نا ذرا LOC پر, جاؤ نا ذرا نیلم ویلی, جاؤ نا ذرا لیپا ویلی, جہاں مریم نواز اپنے فوجی بھائیوں اور بیٹوں کے درمیان سے ہو کر آئی ہے. جاؤ ذرا LOC کے اوپر اور ان فوج کے بیٹوں کا حال پوچھو, ان فوجی جوانوں کا حال پوچھو جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کے لیے LOC پر کھڑے ہیں. ذرا پوچھو ان سے جا کر کہ وہ وطن کی حفاظت کی فکر کریں, سرحدوں کی فکر کریں, یا اپنے گھر میں تم نے ان کی تنخواہیں 3 سال سے نہیں بڑھائیں, یا وہ اپنے گھر میں آٹا, چینی, بجلی کے بل, گیس کے بل, دوائیوں کے بلوں کی فکر کریں. بتاؤ مجھے, وہ وطن کی حفاظت کریں یا ان کو اپنے گھر میں اپنے ماں بہنوں بچوں کی فکریں کھائے جائیں؟ نواز شریف تھا نا تو ان کی تنخواہوں میں روز ہر سال ریکارڈ اضافہ ہوا کرتا تھا, کیونکہ نواز شریف کو یہ احساس تھا کہ یہ سرحدوں پر کھڑے ہیں, اپنے گھروں سے دور ہیں, ان کو ان کے گھر میں اخراجات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن عمران خان جیسی نحوست ایسی پاکستان پر چھائی ہے کہ آج فوجی جوانوں کے گھروں میں بھی فکریں ہیں, پریشانیاں ہیں. تو میں عمران خان سے کہتی ہوں ذرا آؤ ذرا سرحدوں پر جاؤ اور فوجی جوانوں کا حال پوچھو. لیکن بچوں, شیر جوانوں, میری ایک بات یاد رکھنا کہ جہاں ہم اپنی فوج کو کے ساتھ کھڑے ہیں, فوجی جوانوں کے پیچھے ان کی سپورٹ بن کر کھڑے ہیں, وہیں پر اگر چند افراد نے جن کا نام نواز شریف نے لیا ہے, اگر انہوں نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا جیسا کہ انہوں نے پہلے کیا ہے, تو یاد رکھو نہ نواز شریف چپ بیٹھے گا, نہ مریم نواز چپ بیٹھے گی, اور نہ پاکستان کے عوام چپ بیٹھیں گے. اگر فوج کے ادارے کا نام استعمال کیا
اس کو سیاست کی نظر کیا، اس کو عوام کے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا، تو یاد رکھو اپنے فوج کی عزت کی خاطر، پاکستانی اور کشمیری عوام کے ووٹ کی عزت کی خاطر، آئین پاکستان کی سر بلندی کی خاطر نواز شریف بھی بولے گا، مریم نواز شریف بھی بولے گی۔ چاہے تم مریم نواز کو نیب میں بند کر دو، چاہے تم پہلے کی طرح مریم نواز شریف کو سزائے موت کی چکی میں ڈال دو، چاہے تم نیب کے باہر کھڑے ہو کر مریم نواز شریف پر گولیاں برساؤ یا پتھر برساؤ، جہاں آئین پاکستان کی بات آئے گی، جہاں عوام کے حق کے حکمرانی کی بات آئے گی، مریم نواز نہ ڈرے گی نہ گھبرائے گی انشاءاللہ۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ شریف کے ساتھ اس کا نام بھی لیا جائے، کیونکہ آج 3 سال کے شیم پیج کے باوجود نواز شریف وہاں بیٹھا ہے اور یہاں پر عمران خان اس کا نام لے لے کر دن رات ہلکان ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر تم نے 3 سال کے اقتدار کے بعد نواز شریف کی تسبیح پڑھنی تھی تو پھر تمہیں ووٹ چوری کر کے پاکستان کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے یہ ناموشی اور شرمندگی اپنے ماتھے پر لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج وہ وہاں لندن میں بیٹھ کر عمران خان کو یہاں شیم پیج کے باوجود ہر الیکشن میں وہاں سے بیٹھ کے اس کے گھر میں گھس کے اس کو مارتا ہے۔ میں 2 جملوں میں آپ کو نواز شریف اور عمران خان کا فرق بتاؤں تو وہ یہ ہوگا، عمران خان نے اپنی کرسی کی خاطر 22 کروڑ عوام کی، ان کی خوشیوں کی، ان کے ووٹ کی قربانی دی، اور نواز شریف نے فارورڈ کہوٹا والوں، نواز شریف نے 22 کروڑ عوام کے حق کے حکمرانی کی خاطر اپنی کرسی کی قربانی دے دی، قربانی دے دی۔ کے پیروکاروں سے، اس مٹی کے غداروں سے، نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے والوں، آؤ دیکھو کہ آج LOC پر کھڑا نوجوان کیا نعرہ لگا رہے، وہ کہہ رہے ہیں میاں دے نعرے وجن گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میری ماں بہنوں، ہے سارا وطن ساتھیوں، جتنے گونگے بہرے ہیں، یہ غیروں کے دوست گہرے ہیں، جو ڈنڈے تلے ٹہرے ہیں، یہ مہرے ہیں، یہ مہرے ہیں۔ ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، منزل کی طرف ہم رکے نہیں، جو ڈر گئے وہ مر گئے، جو ڈرتے نہیں وہ مرتے نہیں۔ عدل بحال کرا جلسے میں شرکت کرنے آئے ہو، اسی طرح
ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ وعدہ کریں ملت کا کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں قاضی کو کیونکہ 25 جولائی کو صرف الیکشن کا دن نہیں ہے, اس میں آپ کی عزت اور خود مختاری اور ترقی کا فیصلہ ہونا ہے, اور ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ پاکستان اور کشمیر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ہوگا انشاءاللہ. کوئی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے, کپڑے بھی دھل جائیں گے, کھانا بھی پک جائے گا, صفائی بھی ہو جائے گی, پہلے ووٹ ڈال کر آنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور پھر میں اپنے شیر جوانوں سے مخاطب ہوں. چاہے وہ شیر جوان ایم ایس ایف کا جوان ہو, یا یوتھ ونگ کا جوان ہو, یا وہ نواز شریف کا دیوانہ اور متوالا ہو, بخار سنو, میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 25 جولائی کو مارکے کا دن قریب آ رہا ہے. آپ نے جتنے جوش سے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, اس سے زیادہ جوش سے 25 جولائی کو آپ نے ووٹ کو عزت دلوا کے رہنا. سنانا چاہتا ہوں عزت ووٹ کو دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. سائنڈ کاپی رزلٹ کی نہیں مل جاتی, آپ نے اپنے گھروں کو واپس نہیں آنا, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی ووٹ چوری کرتے ہوئے نظر آ جائے تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو آپ نے کشمیریوں پر فائرنگ کرتے ہوئے امور کشمیر کے وزیر کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. مرتے نہیں, عدل بحال کرانا ہے, آگے قدم بڑھانا ہے, قدم بڑھاؤ نواز شریف, یہ ملت کا ترانہ, یہ دیس بچ. اگر آزاد کشمیر کے نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, جو سن رہا ہے سن لے, مریم نواز شریف کشمیر کے اس جم غفیر کے ساتھ کھڑی ہو کے آپ کو تنبیہ کر رہی ہے, آپ کو وارننگ دے رہی ہے کہ وہ الیکشن جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف جیت چکا ہے, اگر وہ نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن تم نے دھونس اور دھاندلی سے اپنے نام لگانے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. پھر جیسے چودھری عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ پھر فارورڈ کہوٹا اٹھے گا, حویلی اٹھے گی, اور ہو سکتا ہے کہ مریم نواز آپ کو شارع دستور پہ پہنچنے کی کال دے. انسان درندے شرمندے ہم شرمندے, شرمندے ہم شرمندے, ایک نعرہ لگانا چاہتا قاضی کو سنانا. یہ جو میرے میڈیا کے حضرات کوریج کر رہے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ رخ ذرا کیمروں کا عوام کے اس جم غفیر کی طرف کرے, اور بتا دیں ووٹ چوروں کو جو گھات لگا کر بیٹھے ہیں کہ تمہارے جلسے, جن کو کشمیر کی عوام نے جلسیوں کا نام دیا ہے, تمہارے تو اب کینڈیڈیٹس بھی بول اٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان یہاں جاؤ واپس, ہمارے حلقے میں نہ آنا, جو 4 ووٹ ہم کو ملنے وہ بھی نہیں ملیں گے. نعرہ لگانا چاہتا ہوں, چوری کرنے کی کوشش کی تو نہ
आजाद कश्मीर सुनाना चाहता हूँ ना नवाज शरीफ मानेगा ना मरियम नवाज नताइज को मानेगी। इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट। इलेक्शन मेरी बहनों और भाइयों, मेरे बच्चों, ये इलेक्शन आपने मुस्लिम लीग नून के वर्कर की तरह नहीं लड़ना, ये इलेक्शन आपने एक मर्द मुजाहिद की तरह लड़ना है। ये इलेक्शन आपने आजाद कश्मीर की बेटी होने के नाते लड़ना है। हाथ मजलूम जालिम से टकराएंगे। तो आखिर में नारे लगा दो, निकलेंगे सब निकलेंगे, अब निकलेंगे कश्मीर गलियों के मेरे प्यारे लोगों, पुकारेंगे, ये नारा लगा दो, चौधरी मोहम्मद अजीज, तेरा अजीज मेरा अजीज। जो नुमागंदम फिरोशों को यहूद के कारण हवेली जिंदाबाद, बोलो हवेली, पिछड़ाना कोवट कहूँगा, नारा लगाना, नवाज शरीफ, नारा लगाना, नवाज शरीफ। और आखिर में मेरे साथ वोट को इज्जत नारा दो, वोट जिसको लगाते हुए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, इज्जत दो, क्योंकि मैं भी कश्मीर की बेटी हूँ, आप भी कश्मीर की बेटियां हो, आप भी कश्मीर के बेटे हो। रोंगटे खड़े कर देने वाला नारा जिसमें हम कहेंगे, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, नाराए कश्मीर जिए कश्मीर, जिंदाबाद हवेली जिंदाबाद। एक आखिरी बात सुन लो, एक आखिरी बात सुन लो, अलविदाई बात सुन लो, मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने। ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलम बरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस्लाम निहाद में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलाइकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। जितने गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं, जो डंडे तल्ले ठहरे हैं, ये मोहरे हैं, ये मोहरे हैं। हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम रुके नहीं, जो डर गए वो मर गए, जो डरते नहीं वो मरते नहीं। अदल बहाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये मिल्लत का तराना है, ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो।
ललकार सुनो पुकार सुनो, ये मियाँ नवाज ये मियाँ शाहबाज, कुलसूम नवाज मरियम नवाज, वहदत की आवाज गैरत की